رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں آیت نمبر 20 تک پڑھے تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ امن هذا الذی وجود لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا کون سی فوج ہے، کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ یہاں پر سوالیہ انداز میں کافروں سے سوال کر رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، ایمان لینا نہیں لانے کی وجہ کیا ہے، اور اللہ کے علاوہ تمہارے پاس کون ایسے ہے، کون ایسا شخص ہے یا پھر کون سی ایسی لشکر ہے جو تم کو اس کے علاوہ سے مدد کرے گا. پھر اللہ خود جواب دے رہا ہے کہ ان الکافرون الا فی غرور، مگر یہ نہیں، یہ کافر تو صرف دھوکے میں ہیں. پھر اسی طرح اسی کی مطلب سملر آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، امن هذا الذی، امن یا کون ہے جو، کیا، من کون، ہاذا یہ، الذی جو. تو یہاں ہاذا کا معنی کبھی کبھی قرآن میں بدلتا رہتا ہے، کبھی وہ اور کبھی یہ کے معنی سے استعمال ہوتا ہے. امن هذا الذی، یا کون ہے وہ جو، یا کون ہے جو، ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ، یرزقکم، رزق دے گا، تم کو، یرزقو کھلانا، رزق دینا، تو رزق دے گا تم کو، ان امسک رزق، اگر تمہارا رزق اس سے روک لیا جائے، اس نے اپنا رزق روک لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا رزق اگر روک لیا تو کون ہے تم کو رزق دینے والا. بل لجو، بلکہ لجو، وہ بڑھ گئے، یعنی حد سے زیادہ بڑھ گئے، لجو یعنی وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتوفن، سرکشی میں، فی معنی میں، اور عتوف معنی ہے سرکشی، نفور بھاگنے میں، فرار اسی سے نفور جمع ہے، ٹھیک ہے. پھر رن سے ہے فرارن، اسی سے ہے جمع نفور، وہ سب یعنی جمع کا صیغہ ہے بھاگنے میں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت میں بھاگے جا رہے ہیں، سرکشی میں بھاگے جا رہے ہیں، اڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی رزق حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش ہے. بارش پڑنے سے ہی زمین سے یعنی نباتات اگتی ہیں، جو تمام جاندار مخلوق کے لیے رزق کا ذریعہ بھی بنتی ہے. اب دیکھیے کہ اس بارش کے جملہ اسباب، یعنی جو بھی اسباب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بارش برسا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ طویل مدت تک بارش نہ برسائے، اگر بہت دنوں تک اللہ رب العزت بارش کو نہ برسائے تو اللہ کے علاوہ اور کون سی ہستی ہے جو بارش برسا سکے. اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کے لیے نشانیاں بہت ہیں، مگر کافر لوگ نہیں مانتے اور سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں وہ لوگ، اور اسی پر اپنے آپ کو، اللہ اکبر، اسی پر اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے ہیں. اور آگے کی آیت میں دیکھیں، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا استفہامیہ لیٹر ہے، ف بس، من کون، یا جو بھی معنی لے سکتے، یمشی چلتا ہے، مکبن سر جھکا کر، علی وجہہ اپنے چہرے پر، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، پھر افمن یمشی، امن یمشی، سوری، امن یمشی، یا جو
چلتا ہے سویًا سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، سویًا سیدھا ہو کر سیدھے راستے پر۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کیا کافر بہتر ہے یا سیدھے راستے پر چلنے والا مسلمان مومن؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت ان کی سرکشیوں کو دیکھ کر سوال کر رہے ہیں، افمن یمشی مکبا علی وجہہ احدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہ بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر، یہاں پر جو مکبن کا معنی ہوا اوندھا ہونا، منہ کے بل چلنا، ٹھیک ہے، سر جھکا کر مطلب سر کو الٹا کر کے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مانا مکبن اوندھا ہو کر چل رہا ہو وہ زیادہ ہدایت پر ہے۔ اہدا کا معنی ہوتا ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ ہدایت والا، وہ سب سے زیادہ ہدایت پر ہے۔ میں یمشی سویًا علی صراط مستقیم، یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھے ہو کر چل رہا ہو، بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پر ہے، یا وہ شخص جو سیدھا ہو کر سیدھے راستے پر چل رہا ہو؟ تو یہاں پر اللہ نے کفر اور ایمان کی مثال اس طرح بھی بیان کی، یہ مومن اور کافر کی مثال ہے، اور لہٰذا یہ کفر اور ایمان کی بھی مثال ہے۔ قل هو الذی انشأکم، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی وہ جو انشأکم جس نے تم کو پیدا کیا، انشأکم بنایا، پیدا کیا، وجعل لکم السمع اور بنایا تمہارے لیے سمع، سمع یعنی کان، اب والابصار اور آنکھ، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت کم تم شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان نعمتوں کا بھی اللہ یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ تم کو ایسے ہی نہیں مل گئی۔ کافروں سے یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ان کو بنایا گیا، یعنی جو چیزیں بھی ان کو دی گئی ہے، جسم کے حصے، عقل، دانش مندی اور صحیح سلامتی کے ساتھ ہاتھ پیر کا دینا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی کہہ رہا ہے، کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الذی وہ ذات ہے، انشأکم جس نے تم کو بنایا، پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، پھر تمہارے لیے کیا بنایا؟ سمع تمہارے لیے کان بنائے، ولا بصورا اور تمہارے لیے آنکھ بنائے، ولا افئدہ اور تمہارے لیے دل بھی بنائے، قلیلا ما تشکرون تم بہت ہی کم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ان آیتوں سے ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو سلامتی کے ساتھ آنکھ، کان، ناک، زبان اور دل ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہمیں عقل مندی بھی دی ہے، اب خاص کر کے ہم کو دین کی صلاحیت دی ہے، اور دین کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہمیں عطا کی ہے اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے یہاں پر ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح صحیح دین عطا کر، اللہ ہمیں علم نافع عطا کر، کیونکہ علم نافع جب نہ ہو تو ہم علم تو حاصل کریں گے لیکن وہ نفع بخش نہ ہونے کی وجہ سے وہ راستہ ہمیں جہنم تک لے جائے گا، اس لیے ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی دعا کرنی چاہیے، جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اِلَى صراط مستقیم، تو اہدنا الصراط المستقیم، جو ہمیں دل سے نماز کے علاوہ بھی ہماری اپنی دعاؤں میں اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا جو تیرے لیے تو جو تجھ سے زیادہ قریب ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے، ایسا راستہ ہم کو بتا۔ یہ ہم کو دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں اس پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیں، قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے پھر سے اللہ اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور انہیں یاد دلا رہا ہے، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی وہی ذات ہے جس نے ذرأکم پھیلایا، ذرا پھیلانا، کم تم کو، فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی ہے
جو تم کو اور اسی کی طرف تمہیں سمیٹے جاؤ گے، یا پھر وہی ہے تم کو سمیٹے گا اور اسی کی طرف تم کو سمیٹے جانا ہے، یا پھر تم سمیٹے جاؤ گے۔ دو معنی آئیں گے کیونکہ تحشرون یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک تو مضارع مضارع معنی، ایک حال کا معنی اور ایک مستقبل کا معنی، دو معنی پائے جاتے ہیں۔ تو قل هو الذی، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے زمین میں تم کو پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، مانا یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کر کے ایک جگہ سے تمام روئے زمین پر تم کو پھیلا دیا ہے نا۔ اگر اس میں یہ قدرت ہے تو وہ تمہیں ایک جگہ پھر سے اکٹھا بھی کر سکتا ہے، اور یہ کام وہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کافروں کو ایک خوف بھی دلا رہا ہے کہ تم کو ایک جان سے جب اللہ نے پیدا کیا اور پوری زمین میں تم کو پھیلا دیا، تو پھر اللہ کے اندر یہ طاقت بھی ہے، یہ قدرت بھی ہے کہ وہ کیا کرے گا، تم کو قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر سے وہ تم کو اٹھانے پر قادر ہوگا۔ جو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے، اور جب ان کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھی جاتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پھر سے اٹھائے گا، پھر سے اٹھائے گا، پھر سے اٹھائے گا، تو یہ باتیں سن سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور آگے کی آیت میں وہی ہے، وہ لوگ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، کہتے ہیں، متا، کب ہے، هذا، وہ، یہ، وعد، یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب سچ ہونے والا ہے، یعنی کب سچ ہوگا، کب پورا ہوگا، اس طرح، یعنی قیامت کب آئے گی، اس طرح کے وہ سوال کافر جب بھی یہ بات پوچھتے ہیں تو وہ مذاق کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور اس سوال سے ان کا اصل مقصد اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول اور قیامت سب پر ایمان لانا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ یعنی اس پر ایمان لانے کے لیے نہیں پوچھتے، بلکہ اس کی تکذیب کے لیے پوچھتے ہیں، کہ یعنی مذاقیہ طور پر، ہاں کب آتی وہ قیامت، ایسا۔ اللہ توفیق دے، یعنی جو لوگ ابھی بھی جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو بھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی قیامت پر ایمان رکھ کر، آخرت پر ایمان رکھ کر، اور آخرت کے ڈر میں اپنے اعمال کو سدھارنے کی ہمیں توفیق دے اللہ رب العزت، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے ابھی پڑھ لیں گے، امن هذا الذی هو امن هذا الذی هو جند لکم، یہ تو ہو گئی آیت نمبر 21، پڑھنا ہے امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ امن، اما میں غنہ کریں گے، من کے بعد نون ساکن کے بعد ہے تو یہاں پر اکفا نہیں کریں گے بلکہ یہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ امن، امن هذا الذی یرزقکم، يرزقكم إن أمسك رزقه، إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ أفمن يمشي، یہاں پر غنہ کریں گے مئی، کیونکہ ادغام یرملون اور مع غنہ ہے، مکبن، مکبن، باپے سختی سے پڑھیں گے کیونکہ شدہ ہے، وجہی، وج میں خلخلہ کریں گے، افمن یمشی مکبن علی وجہی احدا، اہدا، اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔
قل هو الذي أنشأكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قواعد بھی آپ کو پڑھا رہے تھے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھائیں گے آگے کے قواعد ٹھیک ہے چلیے الحمدللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.